بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں امن مذاکرات شروع ہونے میں اب چند گھنٹے ہی باقی ہیں اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے۔ یہاں تک پاکستان پہنچا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ اخباروں میں آ گئی ہیں، آپ نے دیکھ لی ہوں گی، کچھ آ جائیں گی کہ کس طرح کتنے نازک موقع بیچ میں آئے۔ کئی دفعہ لگا کہ یہ بات نہیں بنے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بات آگے بڑھی اور یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے وفود پاکستان میں پہنچ رہے ہیں اور بیٹھ کر مذاکرات کریں گے۔ اب مذاکرات کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، اگر کامیاب ہوں گے تو کس شرائط پہ ہوں گے، کیا ہو فائنل ہوگی، اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس وقت امن جو ہے وہ ایران کی بھی ضرورت ہے اور امریکہ کی بھی ضرورت ہے۔ امریکہ میں یہ احساس ہو چکا ہے کہ یہ جنگ شروع کرنا غلط تھا۔ اس جنگ کے لیے جو ہم نے اسمپشنز بنائی تھی، جو ہمیں پلان تھا کہ یہ اس طرح ختم ہو جائے گی، وہ اس طرح ختم نہیں ہوئی۔ وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ ایران کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی جائے، لیکن پھر بہرحال ایران نے اور باقی جو ان کے یہاں پہ لابی ہے انہوں نے کنونس کیا کہ نہیں، بس آپ کریں اور 48 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ یہ بہرحال وہ نہیں ہوئی، اب آپ کے سامنے ہے جو صورتحال ہے۔ اور دوسری یہ کہ یہاں پر کنزرویٹو جو لوگ ہیں، کرسچین کنزرویٹو جو لوگ ہیں، اس میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جو صدر ٹرمپ کے تو حامی ہیں، لیکن وہ اسرائیل کے سخت خلاف ہو گئے ہیں۔ حالانکہ پہلے یہی لوگ اسرائیل کے ساتھ تھے، لیکن اسرائیل کی لابی ابھی مضبوط ہے، لیکن یہاں پر یہ بات اب بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹکر کارلسن ایک براڈ کاسٹر ہیں، پولیٹیشین ہیں، وہ بہت بڑی آواز بن چکے ہیں یہاں پر، اور وہ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے۔ امریکہ کو فوری طور پر اسرائیل سے اپنے تعلقات ختم کرنے چاہیے اور اپنے انٹرسٹ کے لیے لڑنا چاہیے، نہ کہ اسرائیل کے انٹرسٹ کے لیے۔ اور یہ بات اس کے خلاف ہے جو یہاں کر ایک کرسچین زائنسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے میں امریکہ کو ہیلپ کرنی چاہیے، اور گریٹر اسرائیل بنے گا اور فرات سے لے کر نیل تک اسرائیل پھیلے گا، تب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اور وہ سارا قصہ جو ہے تو وہ اس پہ ایک پورا طبقہ ایک موجود ہے جو اس کی بڑی شدت سے حمایت کرتا ہے۔ لیکن یہ دوسرا جو طبقہ ہے یہ اسی میں سے ٹوٹ کے اب ادھر اس طرف آیا ہے، اور یہ اس بات کو بڑی شدت سے جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور یہاں پر یہ بات بڑھ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مذاکرات کو ناکام بنانے میں کن کا انٹرسٹ ہے؟ ان مذاکرات کو ناکام بنانے میں اگر کسی کی دلچسپی ہے تو صرف نیتنیاہو کی ہے۔ امریکہ کو ضرورت ہے امن کی، ایران کو ضرورت ہے، ساری دنیا کو ضرورت ہے امن کی، کہ یہ اس سے جو خرابی دنیا میں ہو رہی ہے، معاشی تباہی جو آ رہی ہے اور مشکلات جو آ رہی ہیں، ان کو ختم کیا جائے، ان پر قابو پایا جائے۔ نیتنیاہو جو ہے وہ لبنان میں جو حملے کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف سے جو اعلامیہ آیا تھا اس میں لبنان کا ذکر تھا، امریکہ کی طرف سے جو گیا تھا اس میں لبنان کا ذکر نہیں تھا۔ اب یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے، لیکن ذکر کہیں تھا یا نہیں تھا، عملاً یہ مسئلہ جو ہے اب اہم اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ صدر ٹرمپ کو نیتنیاہو کو روکنا ہوگا تاکہ مذاکرات کامیاب ہو سکیں۔ اس سے یہ بھی جو ہے وہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صدر ٹرمپ کا امریکہ کا اسرائیل پر کتنا اثر ہے، کیونکہ یہاں پر جو لابی ہے، اسرائیل کی لابی ہے، کرسچین زائنسٹ ہیں، ان کی اپنی لابی ہے، وہ کافی تگڑی ہے، اور امریکی صدر سے، امریکی کانگریس سے وہ اپنے فیصلے کرا لیتے ہیں۔ لیکن اب یہ موقع ایسا ہے کہ اس پر صدر ٹرمپ کو امن اگر چاہیے تو نیتنیاہو کو روکنا ہوگا۔ وہ روک سکتے ہیں، نہیں روک سکتے، کس حد تک روک سکتے ہیں؟ نیو یارک ٹائم کی خبر یہ ہے کہ نیتنیاہو نے صدر ٹرمپ کے کہنے پر یہ کہا ہے کہ وہ لبنان کی حکومت سے براہ راست مذاکرات کریں گے لیکن جنگ نہیں روکیں گے۔ خیال یہ ہے کہ جنگ وہ روکیں گے نہیں، لیکن اس کو اور سیز فائر کا اعلان بھی نہیں کریں گے غالباً، لیکن اس کو
کم کر دیں گے یا اس کو عملاً روک دیں گے. سیز فائر کا اعلان کیا ہوا، جنگ تو وہاں یک طرفہ ہے، وہ عملاً جو ہے اس کو روک دیں گے چند دن کے لیے تاکہ یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. اور لیکن اگر وہ نہیں روکتے تو پھر ان مذاکرات کا جو ہے وہ جاری رہنا مشکل ہو جائے گا اور ان کا کسی نتیجے پر پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا. اس لیے ان کو روکنا بہت ضروری ہے، اور یہ حالات ایسے ہیں کہ اس کو روکا جا سکتا ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو روک سکیں کہ کم از کم وہ فوری طور پر بمباری بند کر دیں. اور آج کے دن جو انہوں نے بمباری وہاں کی ہے بہت تباہی مچائی ہے. 150 قریب لوگ مارے گئے ہیں، 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، بہت سی بلڈنگ تباہ کر دی ہیں انہوں نے، اور ہسپتالوں تک کو انہوں نے نوٹس دیا ہے کہ ہسپتال خالی کر دی جائیں کیونکہ یہ ہسپتالوں پر بھی بمباری کرنے لگے ہیں. تو یہ بڑی وحشیانہ قسم کی بمباری وہاں ہو رہی ہے، تو اس کو روکنا سب کے انٹرسٹ میں ہے. یورپ بھی جو ہے وہ بھی اس میں اب آگے سامنے آیا ہے، اگرچہ یورپ کی آواز کوئی سنتا نہیں ہے آج کل، لیکن یورپ نے بھی اسرائیل کو کہا ہے کہ وہ اس جنگ کو بند کرے اور اس کو روکے، کم از کم مذاکرات کی حد تک اس کو روکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسرائیل مذاکرات کو اس جنگ کو روکتا ہے تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر وہ نہیں روکتا تو بھی مذاکرات تو ہوں گے، مذاکرات کی بات پھر بھی آگے بڑھے گی، لیکن اس میں پھر رکھنا پڑ سکتا ہے اور اس کی جو سموتھ پروگریس ہے اس میں رکاوٹ بن سکتی ہے. تو اگر امریکہ چاہے تو وہ ان کو روک سکتا ہے، اور اس کے لیے صدر ٹرمپ کو بڑی سختی سے ان کو کہنا ہوگا. آسان نہیں ہے یہ کام، لیکن ان کو کہنا ہوگا تاکہ یہ امن کی بات آگے بڑھ سکے. یہاں بات ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ مذاکرات آگے بڑھیں گے، امن ہو کے رہے گا، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ کسی معاہدے پہ پہنچ جائیں گے. ہرمز کی جو ہے آبنائے وہ کھل جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی اور ریکنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. ایران کے عوام کو سہولت ملے گی، گلف کے ممالک جو ہیں ان کو کچھ آرام ملے گا، ان کا جو نقصان ہوگا وہ ریکنسٹرکشن ہوگی. لیکن اس سے ایک مسئلہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کو کم از کم یہ احساس ضرور ہو گیا ہے کہ وہ صرف اپنی فوجی طاقت کے زور سے اپنی بات نہیں منوا سکتے. یہ پہلے شروع سے کہا جا رہا تھا، میں نے بھی کہا تھا، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آخر میں مذاکرات ہی ہوں گے اور بات مذاکرات پہ ختم ہوگی. آپ دھونس سے اور بندوق سے بات نہیں منوا سکتے، خاص طور پہ جب آپ کا واسطہ ایک ایسے ملک سے ہو، ایسی قوم سے ہو جو اپنے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے، اپنے دفاع کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی عزت و وقار کے لیے تیار ہے. تو پھر آپ کا لڑنا جو ہے اس کے خلاف مشکل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ، خدا حافظ.